پاکستان ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام، فلسطینی بہن بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی یوم القدس اور جمعۃ الوداع کے موقع پر پیغام۔ کہا 7 دہائیوں سے اسرائیل فلسطین اور بیت المقدس پر ناجائز اور غیر قانونی طور پر قابض ہے۔ عالمی برادری فلسطینیوں کے خلاف ظلم و جبر روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجوی کو بھی مشکوک خط موصول ہو گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 6 ججز کو اب تک مشکوک خط موصول ہو چکے۔ جسٹس علی باقر نجوی کو ملنے والے مشکوک خط کو سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سے قبل سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی مشکوک خطوط مل چکے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام پر بات چیت کا آغاز کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ ترجمان آئی ایم ایف کا کہنا ہے پاکستان کے ساتھ آئندہ مہینوں میں نئے پروگرام پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آئندہ ہفتوں میں پاکستانی ترقی سے متعلق پیش گوئی جاری رکھیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کیا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط آسان نہیں ہوں گی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ 2 طرفہ سیکیورٹی تعاون، باہمی دلچسپی کے امور، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کرکٹ سیریز پر بھی گفتگو۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مستحکم بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے پی ایس ایل 9 کے کامیاب انعقاد پر محسن نقوی کو مبارکباد دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے یوسف رضا گیلانی کی بطور چیئرمین سینٹ امیدوار کی منظوری دے دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ بنانے کے لیے پرعزم۔ اسرائیل نے غزہ میں شہریوں کا تحفظ یقینی نہ بنایا تو حمایت ترک کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطے میں خبردار کر دیا۔ کہا غزہ میں شہریوں کو پہنچنے والے نقصان پر اقدامات کا اعلان کر کے ان پر عمل درآمد کرے۔ امریکی صدر نے واضح کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ان اقدامات پر فوری عمل درآمد کا جائزہ لے